جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ واقعی عوام دوست بجٹ تھا، متوازن بجٹ تھا. اسی پہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور اپوزیشن کا جو لائے عمل ہے کہ آگے تک جاری رہے گا. جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. نصیر بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر عبدالحسیب ہمیں جوائن کریں گے، ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے. حسن نثار صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. واقعی عوام دوست بجٹ تھا، کچھ ذرا سمجھا دیں کیونکہ آپ بھی عوامی بندے ہیں، ووٹ لے کر آئے ہیں، عوام سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. عوام دوست بجٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمہ گزارش ہے کہ اگر ان حالات میں دیکھا جائے یہ واحد بجٹ ہے جو کوئی ہمیں غیر امریکہ سمیت کسی ملک کی ہمیں امداد نہیں ملی، اور اتنے بڑے کرائسز ہیں، بحران ہیں، میں سمجھتا ہوں عوام بھی سمجھ رہی ہے، اور یہ اتنی سخت حالات میں یہ بجٹ یقینی طور پہ عوام دوست بجٹ ہے. اور اس پہ دیکھیں مزدوروں کے لیے اس کو خصوصی انہوں نے پیسہ رکھا، اور خاص کر جو بڑا مسئلہ تھا بجلی کا 180 ارب روپے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نے کبھی دعوے نہیں کیے جیسے ماضی میں منسٹر کرتے رہے، انشاءاللہ یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا یہ خاتمہ ہوگا، کیونکہ 180 ارب رکھتی ہے. لیکن ان 180 ارب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا؟ ادائیگیاں آپ لوگ کر دیں گے، بر وقت کر دیں گے، ادائیگیاں ہو جائیں گی اور اس سے خوشحالی آئے گی، مزدور کو ریلیف ملے گا، اور اس پہ بجلی پہ بھی سبسڈی دے گی. دیکھیں نا آپ اگر فرنس آئل کی قیمت غالباً 96 روپے لیٹر ہے اور 22 روپے یونٹ حکومت کو پڑ رہی ہے، اور اتنے سخت حالات میں پھر بھی ہم اس پہ سبسڈی بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ طرف بہتری آئے گی. اگر دوسری طرف دیکھیں بہت بڑے بحران سے ہم گزرے ہیں، بڑے مسائل سے گزرے، اب بات تو کر رہے ہیں. اب دیکھیں میاں صاحبان نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، جیسے معذرت کے ساتھ کہوں گا جوگی کی پٹاری ہوتی ہے اور بیٹھ گئے. اب یہ 4 سال پہلے یہ پٹاری کیوں نہیں لگئی اور کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آج پٹاری لگانے کا مقصد کیا تھا؟ الیکشن کا مقصد ہے نا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، مگر پھر بھی عوام کو پتہ ہے یہ اس جمہوریت کے لیے لوگوں کے لیے اس پارٹی نے کتنی بڑی قربانیاں دی. اب جن کو لیے لوگوں کے لیے ہم خون دے سکتے ہیں کہ ہم ان کو جان بوجھ کر بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی پتہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو آج قومی اسمبلی میں جو حالات پیدا ہوئے یہ افسوسناک تھا. ہم مشرف جو ہمارا بڑا دشمن کر رہے تھے کہ ایسا یہ کریں گے، ایسی یہ لڑائی کریں گے. نہیں یہ امید تھی، اور وزیر اعظم اتنی فراغ دل انسان ہے کہ 43 ارب روپے کے قریب ان لوگوں کو اس نے فنڈز دیے اور ان کے ساتھ محبت رکھی، پنجاب کو حصہ دیا. اور دیکھیں کبھی کوئی مخالف تو انہوں نے وزیر اعظم کا بھی گھیراؤ کیا، میں وزیر اعظم کو گالیاں دی، اور یہ بڑا گھٹیا تھا. آپ دیکھو بڑے دشمن آپ مشرف کو بھول گئے ہو. باقی ادھر آگے جمہوری وزیر اعظم ایک سسٹم ہے، اگر اس کو پہ آپ کا اتنی جو گھٹیا کردار تھا، میں کہتا ہوں پوری قوم نے آج اس پہ جو ہے نا بڑا افسوس کیا اور ایک شرمناک فیل تھا. مگر اس کو میں کہتا ہوں اس کی میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس نے بڑا صبر سے مظاہرہ کیا، اور ہمیشہ ہمیں بھی پہلے بھی یہ درس دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی. پھر آج انہوں نے پھر ہاتھ بھی اٹھایا اور ہماری سیٹوں پہ آ کے ہمارے اوپر حملہ آور بھی ہوئے. جو آپ ریکارڈ دیکھ لیں، جہاں پہ جو لڑائی فوٹیج اگر دیکھ لیں تو وہ ہماری سیٹوں پہ چل کے آئے. ہمیں یقینی طور پہ ماں بہن کی گالیاں دی، اگر وہ آپ کی وہ ریکارڈنگ بھی نکالیں، واقعی ایسی خوفناک گالیاں تھی. اور یہ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھایا، اور یہ تو طریقہ نہیں تھا. اگر احتجاج کریں پر امن کریں، جمہوری طریقہ ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں احتجاج پر. نصیر بھٹا صاحب، یہ واقعی بازاری زبان استعمال کی گئی؟ قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن نے بازاری زبان استعمال کی، اور وہ کہہ رہے ہیں آج آپ لوگوں نے پٹاری لگا لی. کیا یہ احتجاج آج ایک دن کے لیے تھا؟ کیونکہ بجٹ سیشن تو اب چلے گا 20 یا 22 جتنے دن بھی بجٹ پاس ہونے میں لگتے ہیں، تو کیا یہ احتجاج آپ کا ایسے ہی ڈیلی چلتا رہے گا؟ بجٹ سیشن بھی چلے گا، احتجاج بھی چلے گا. احتجاج ہمارا حق ہے، ہم ایک اپوزیشن ہے. بڑے یہ راگ الاپے جاتے ہیں کہ جی جمہوری دور ہے، جمہوری حکومت ہے، بڑی برداشت ہے. برداشت کا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے احتجاج کیا ہے، پبلک بھی احتجاج کر رہی ہے نا. پبلک تو سٹریٹس کے اندر روزانہ احتجاج نہیں کر رہی. کیا لوڈ شیڈنگ کے اندر پورے پاکستان کے اندر احتجاج نہیں ہو رہا؟ اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر کیا آ رہا ہے کہ جی ہم احتجاج کروا رہے ہیں. بھئی کبھی اللہ کے بندو، اگر وہاں پہ بجلی ہو، روشنی ہو، تو کون احتجاج کے لیے ہمارے کال پہ نکلے؟ ہم لوگ تو ان کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، 92 پیپل ان دی نیشنل اسمبلی. تو ہم اگر ان کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے بات کیوں نہیں کی؟ ابے پہلے اگر بات کرتے پہلے دن تو تم نے ہمارے سے کمٹمنٹس کی کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. لیکن ابھی پہلے دن آپ کو سمجھ آ گئی تھی جب آپ ان کے ساتھ کچھ عرصہ آپ لوگ کیبنٹ میں رہے، جب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی تو تب سے ایسے ہی شور شرابہ کیا جاتا ہے ان کو 4-4.5 سال ان کو پورا ہی نہ کرنے دیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر کام میں آپ لوگوں کو بارے میں کہتے ہیں یہ شریک ہے. ہمیں پہلے دن سمجھ آ گئی تھی، جس دن ہمیں سمجھ آ گئی تھی ہم نے اسی دن جھنڈے والی گاڑیاں واپس کر دی تھی. ہم نے 15 گاڑیاں واپس کی تھی جھنڈے والی، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے تھی. سر آپ نے پھر ہر کام ان کے ساتھ کیا، این ایف سی کیا، 18ویں ترمیم، 19ویں 20ویں ترمیم آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہیں پھنستے ہیں کندھا آپ ان کو دیتے ہیں. حکومت گرانا تو ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا پہلے بھی، اور آج بھی ہم تو کہتے ہیں آج بھی یہ ہوش کے ناخن لے لیں، آج بھی یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں.
آج بھی یہ لوگوں کی حالت کے اوپر ترس کر لیں آج بھی یہ کسانوں کی حالت کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کسان کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے, اگر وہ اس کو پانی لگانا چاہے, اس کی فصل وہ پروان چڑھانا چاہے, تو کیا وہ پانی لگا سکتے ہیں؟ وہ ٹیوب ویل چلا سکتے ہیں؟ بجلی نہیں ہے. آدھا گھنٹہ اس کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے ملے گا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم رورل جو ہیں وہ ڈومینیٹڈ پیپل ہیں. ہم نے سندھ کے اندر جو ہماری وہ بڑی پاپولیرٹی ہے, ہماری گاؤں کے اندر بڑی پاپولیرٹی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاؤں کے اندر جو پاپولیرٹی ہے, کیا کسان جس نے اپنا ہل چلانا ہے, کیا وہ ڈیزل ڈال کر کے, پیٹرول ڈال کر کے, ٹریکٹر کے اندر ڈیزل ڈال کر کے وہ اپنا وہ کاشتکاری کر سکتے ہیں؟ کن حالات تک انہوں نے پہنچا دی ہے. یہ جو بجٹ ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی 0 + 0 = 0 ہے. ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے دشنام درازی کی ہے, گالیاں دی ہیں, مجھے یہ بتائیں جب احتجاج شروع ہوا ہے تو وہاں پہ ریئیکشن کس نے کی ہے؟ کیا حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ ہمارا احتجاج سنیں؟ لیکن یہ کیا آپ لوگ کے لوگ مارنے آئے ہیں؟ آپ کے لوگ مارنے آئے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں, کھرل نے آگے ہم کوشش کرتے ہیں فوٹیج بھی چلائیں اسکرین پہ, ساتھ ساتھ فوٹیج بھی ہم چلاتے ہیں. ہماری وزیر اعظم کے سامنے, بار بار چلائیں اور ان لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ سرکل کریں تاکہ یہ پبلک کے سامنے یہ بات آئے کہ کیا ریئیکشن کس نے کی ہے. جب ریئیکشن ہوا ہے فزیکل وائلنس جو تھی وہ ادھر سے شروع ہوئی ہے, اور یہ پیپلز ہماری سیٹوں پہ نہیں ہے. اگر لیکن جو گالیاں دی گئی, چلے جمہوری حق ہے, فزیکل وائلنس ہے, جو ہے یہ مارا گیا نا, جو مارا گیا, لیکن جو گالیاں دی گئی, ہم لوگ نعرے لگا رہے تھے, گالیاں دینا, فزیکل وائلنس کرنا, وہ ان کی طرف سے یہ ان کی طرف سے ایبسولوٹلی. آپ دیکھ لیں, اگر آپ دیکھ لیں ہماری سیٹوں پہ آ کے ہمیں گالیاں دی اور پھر ہمیں دھکے دیے ان کی پوری نیت سے. بالکل میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں فوٹیج چلائیں ساتھ میں. اتنی گھٹیا حرکت پبلک کو شو کریں کہ یہ کس طرح ہم نے کیا. شرف کا نام تک نہیں لیتے, جو نے مار مار کے ان کو بھگا دیا. اب تو یہ میڈیا جو ہے اس کے خلاف نہیں بولتے, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں جاتے. جو آپ بات کرتے ہیں وہ آج میڈیا دکھاتا ہے. کل پرائم منسٹر نے اگر کہا تھا کہ اگر اس کو کنوکشن ہو جاتی ہے he is no more even the member of the parliament. سپیکر نے فیصلہ سر آپ ایک خود وکیل ہیں, آپ ایک خود وکیل ہیں, آپ ایک خود وکیل ہیں, میڈیا دکھاتا ہے. لیکن آج جو کچھ ہوا, آج جو کچھ ہوا, میرا کنسرن اس سے ہے جو آج ہوا, آج جو کچھ ہوا بجٹ کے دوران. اس بجٹ کے اندر شیشے کے اندر چہرہ نظر آ رہا ہے, مجھے یہ بتائیں. اور جب ہم نے ان کا چہرہ دکھایا ہے پبلک کو, جب ہم نے ان کو آئینہ دکھایا ہے, پانی بند ہے, پھر ان کو غصہ لگا. گندم کا انہوں نے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا حوصلہ ہے, 100 روپے کا باردانہ بیچ رہے, پانی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن آپ کے حوصلے کی بھی داد دیتے ہیں, ان کے حوصلے کی بھی داد دیتے ہیں, لیکن جو قوم نے آج دیکھا, چلے میرا ایک سوال سنیں, قوم نے جو آج دیکھا, جو آج دیکھا گیا وہ کیا تھا؟ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم 5واں بجٹ پیش کریں, 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, اور حوصلہ اتنا نہیں ہے کہ ہمارا احتجاج سنیں. پبلک کا احتجاج سنیں, لوگوں کی ہاتھ. لیکن مجھے ایک چیز سمجھا دیں, میرا ایک سوال سن لیں, میرا ایک سوال سن لیں. اکثریت والا وزیر اعظم ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. چلیں آپ اپنی بات کریں, لیکن میری بات کے درمیان یہ بولیں. نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی, وہ بھاگ گیا درمیان. مگر آج اتنی سخت حالات میں, میں کہتا ہوں زرداری اتنے سخت حالات میں, چلیں آپ نے بجٹ پیش کیا, اتنے سخت حالات میں اتنے پیسے رکھ دیے گئے, اتنے پیسے وہ دیکھیں کٹ تو اپنے ایکسپینڈیچرز پہ نہیں لگائے. 180 ارب آپ کہہ رہے ہیں بجلی کے لیے رکھے, اس میں آپ نے کٹ نہیں لگایا. پروگرام میں بتا دیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں کتنی انہوں نے کمی کی. جی ماشاءاللہ بتا دیں, میں سمجھتا ہوں. چلیں یہ جو پیسہ 180 ارب روپے جو بجلی کے لیے رکھے, ہم نے وزیر اعظم سمیت تمام ادارے, وزراء, ایوان صدر, سب کا جو ہے نا جو بجٹ ہے وہ کم کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ آپ دیکھیں, میرے پاس لسٹ ہے, میرے پاس پوری لسٹ ہے جو یہ بجٹ کے جو مختلف قومی اداروں میں یہ لسٹ ہے, میں اس میں سے دیکھ کے بتاتی ہوں. میں جب یہ لسٹ پڑھ رہی تھی, بڑے جو آپ کے گورنمنٹ کے ادارے نہیں, گورنمنٹ کے جو بڑے ادارے ہیں جس میں اس کے ایکسپینڈیچر کے لیے رکھا جا رہا ہے, مجھے ایک چیز سمجھا دیں, مجھے ایک چیز سمجھائیں. اس پہ ہر بڑے ادارے کے لیے, ایک منٹ سنیں, ہر بڑے ادارے کے لیے پیسے رکھے گے سرکاری, 27 بلین فار اسپیشل پروگرامز. مجھے یہ سمجھا دیں, ہر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ذکر ہے, وابڈا کا ذکر ہے, واٹر اینڈ پاور کا ذکر ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ذکر ہے, کیبنٹ ڈویژن کا ذکر ہے. یہ مجھے سمجھا دیں 27 بلین اسپیشل پروگرامز یہ کون سے ہوں گے جو 27 بلین یہ اپنے کھاتے جو ہیں ان کے لیے رکھا گیا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں, کھاتے سیدھے کرنے کے لیے ملک کے لیے کسی وقت بھی بحران ہے, مسائل ہیں. سر اگر بحران آ جاتا ہے تو امداد کی ہم اپیل کرتے ہیں, ریلیف فنڈ
निकलते नहीं है। फ्लड है, अगर फ्लड आता है तो हम बाहर निकलते हैं, फ्लड है, फ्लड आता है तो नवाज शरीफ बाहर निकलता है। इसके लिए रखकर उसके बाद वलीर में कौन जाता है? मैं आपको बताऊं, फ्लड आता है या कोई अर्थक्वेक आता है, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं होता। हुकूमत कहती है कि आवाम से अपील करती है कि जी रिलीफ दिया जाए। सिंध में जाके मदीन में कौन जाता है? नवाज शरीफ जाता है। हर यूनियन काउंसिल की सतह पे IT सेंटर खोले जा रहे हैं जिस पे लिए आम आदमी को, गरीब के बच्चे को रोजगार मिलेगा।